بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں 14 سجدوں کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور وہ آیت جس کو پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، جب بھی وہ آیت پڑھے گا اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا سجدہ کرنے کا، میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ تو قرآن مجید کی جو 14 آیتیں ہیں وہ ان صورتوں میں موجود ہیں۔ پہلی ہے سورہ اعراف۔ اس صورت میں ایک آیت ہے، میں وہ آیت تلاوت نہیں کروں گا کیونکہ تلاوت کرنے سے مجھ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا اور سامعین کو سننے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ میں صرف ان آیات کی نشاندہی کروں گا کہ وہ آیات کس کس صورت میں موجود ہیں۔ پہلی ہے سورۃ الاعراف میں، اور دوسرا ہے سورۃ الرعد میں، اور تیسرا سجدہ ہے سورہ نحل میں، اور چوتھا سجدہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور پانچواں سجدہ ہے سورہ مریم میں، اور چھٹا سجدہ ہے سورۃ الحج میں، اور اسی طرح ساتواں سجدہ ہے سورہ فرقان میں، اور آٹھواں سجدہ ہے سورہ نمل میں، اور نواں سجدہ ہے الف لام میم تنزیل میں، اور اسی طرح 10واں سجدہ ہے سورہ صاد میں، اور 11واں سجدہ ہے سورہ حامیم السجدہ میں، اور 12واں سجدہ ہے سورہ نجم میں، اور 13واں سجدہ ہے سورۃ انشقاق میں، اور 14واں سجدہ ہے سورہ اقرأ میں۔ تو یاد رکھ لیں، یہ ہیں وہ 14 صورتیں جن میں آیت سجدہ موجود ہے۔ ان آیات سجدہ کو پڑھنے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جس نے دوسرے سے ان آیات کو سنا، سننے سے بھی سننے والے پر آیت سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت کا پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ صرف وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جائے اس لفظ کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر کسی کافر مرد یا عورت نے آیت سجدہ پڑھی، تلاوت کی، تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر کسی نابالغ لڑکی نے، نابالغ لڑکے نے آیت سجدہ پڑھ لی یا آیت سجدہ سن لی تو ان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت نے آیت سجدہ سن لی یا آیت سجدہ پڑھ لی تو ان پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر کسی عورت نے آیت سجدہ تلاوت کی، ابھی وہ سجدہ کرنے والی تھی، اس کو حیض آ گیا یا اس کا بچہ پیدا ہو گیا یعنی نفاس ہو گیا، تو اس عورت پر بھی سجدہ تلاوت ساقط ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد جب پاکی حاصل کرے گی یا حیض سے پاکی حاصل کرنے کے بعد وہ سجدہ تلاوت قضا کرے گی، اب قضا بھی نہیں کرنا، اب ان پر سجدہ ساقط ہو گیا۔
اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ آیت سجدہ کو لکھنے یا آیت سجدہ کو دیکھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی مقام پر بیٹھ کر ایک آیت سجدہ کو بار بار تلاوت کرنے سے صرف ایک سجدہ واجب ہوگا، زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن ایک ہی مجلس میں ایک ہی مقام پر بیٹھ کر اگر کسی نے 14 سجدوں کی آیات کو تلاوت کیا تو پھر 14 سجدے کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ سجدہ تلاوت کو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، سجدہ تلاوت کو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، مرد ہو یا عورت ہو، جب بھی سجدہ تلاوت کرنے کا ارادہ کرے تو اس طرح کرے، سیدھا کھڑے ہو کر۔ اب تکبیر تحریمہ کے لیے جیسے ہم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ سیدھا کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا سجدے میں جائے، اور سجدہ میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، یا پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا بیٹھ جائے۔ یہ ہے سجدہ تلاوت کو کرنے کا مسنون طریقہ۔ سجدہ تلاوت میں اللہ اکبر کرنے کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرنے، ہاتھ نہیں اٹھانا، اور سجدہ تلاوت میں سلام بھی نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے، اور سجدہ میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا بیٹھ جائے۔ اگر کوئی آدمی مرد ہو یا عورت ہو کھڑے ہو کر بار بار سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی مرتبہ بیٹھ کر سجدے 14 کرنا چاہیں کٹھے تو کٹھے 14 سجدے کرنا بھی جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت قرآن مجید کو مکمل کرنے کے بعد اکٹھے ایک ہی مرتبہ 14 سجدے کرنا چاہے تو اکٹھے 14 سجدے کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر ہر مرتبہ آیت سجدہ کو پڑھنے کے بعد الگ الگ سجدہ تلاوت کرتا جائے تو یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ لہٰذا دونوں طریقے آیت سجدہ کو پڑھ کر سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے۔